اور بعض زن گناہ ہوندے نے ایک دوجے دی ٹوچ نہ رویا کرو جسوسی نہ کریا کرو فرمان نے فرمایا صحابہ جان دو غیبت کینو آکھدے ہیں عرض کی اللہ و رسول عالم اللہ دا رسول سب تو بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ غیبت اے وے کہ تسی اپنے پرا دا ذکر اس انداز نال کرو کہ تہاڈا پرا انہوں ناپسند کرے عرض کی آقا جی اگر او جس شاید اسی ذکر کرنے ہاں ساڈے پرا وچ موجود ہووے تے پھر اگر موجود ہووے تے پھر غیبت ہے اگر موجود نہیں تے پھر اودے تے بہتان ہے تے بہتان لانا ایدی سزا مطلب کہ 80 کوڑے سزا ہے ایویں نہیں اسی بہ کے جناب الزام تراشی دے بہتان پتہ ہی نہیں گل دا اگلے بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا بیچارے نو اسی آپ ہی بہ کے میٹنگ کر کے اودے تے سارا کام مر دینے ہیں بالکل غلط طریقہ کار ہے اور قرآن نے سانو اس چیز تو روکیا ویکھو قرآن پاک ایک قرآن پاک ساری ہدایت واسطے آیا ہے ساری رہنمائی واسطے آیا ہے اور اسی مہینے قرآن پاک آسمان اول تے تشریف فرما ہویا اللہ فرمان رہی یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر 26 پارہ سورہ الحجرات جی آیت نمبر 11 تے آیت نمبر 12 اے جڑی ساری معاشرے برائیاں نے سارے اندر پائیاں جائیں معاشرے چ پنپدیاں نے پیاں تے بڑی تیزی نال تے قرآن ایدی صلاح کیتی ہے اللہ فرمان رہے یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن اللہ فرمان رہے ایمان والے کوئی جماعت ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے ٹھٹھا نہ کرے مخول نہ کرے تمسخر نہ اڑائے ہو سکتا ہے جیدہ مذاق پہ اڑاندے ہو وہ تواڈے نالوں زیادہ بہتر ہوئے اور اسی طرح عورتوں نے فرمایا کوئی عورت کسی اور دا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس خاتون دا یا جن خواتین دا تسی مذاق اڑاندے ہو بے وہ عورتاں مذاق اڑان والی عورتاں زیادہ بہتر ہوں یہ قرآن آخدا پیا اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ایک دوجے دے اے بنا لگاؤ ایویں خامخواہ اور ایک دوجے نو ایسے ناواں نال نہ پکارو جڑے نا بندہ دوسرا نا پسند کرتا ہوئے وہ گٹھنیا گل سنوئے وہ فلانیا گل پینگیا نہیں یہ لفظ منع کیتا گیا ہے ایسا لقب ایسا نہ کسی نے پکارنا کہ اگلا نا پسند کرے ہاں اگر ایسا نام کہ اگلا پسند کردا ہے تو پھر حرج کوئی نہیں پر ایسا لقب یا ایسا نا استعمال کرنا کہ اگلے دی اس سے نفس مجروح ہوندی ہوئے قرآن منع کردا ہے رب منع کردا ہے اور فرمایا بے سال اسم الفسوق بعد ایمان کہ اے برے القاب لینا اے مومن ہونے بعد بڑا ہی برا وے اور اگے فرمایا کہ تسی کثرت زن تو بچو فلانا کدے کول بہندا ہے فلانا کدے گھر وڑدا ہے ہاں اپنی اکھاں نال ویکھنا لا وہ ویسے کوئی جاندا ہے یہ تو جو کہ واقعہ میں گل طویل ہو جائے گی تو بہرحال کسی دی ٹوچ رہنا بھی شریعت منع کر دی کسی دی جاسوسی کرنا تجسس کرنا یہ بھی بالکل کسی دے پیچھے لگنا کتھے جاندا کتھے ہوندا ہے یہ بھی بالکل شریعت نے منع کیتا ہے اگر کتھے جاندا ہے کسی چار دیواری جاندا ہے جو کردا ہے رب جانے وہ بندہ جانے اگے فرمایا کہ ایک دوجے دی غیبت نہیں کرنی کیوں آیو ہبو احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ فرمایا کہ کیا تسی پسند کردے اپنے مسلمان بھرا دا گوشت کھانا کوئی پسند کردا تو غیبت کرنا بھی اینجی جو مردہ مسلمان بھرا دا گوشت کھانا میں تو حضرات محترم یہ برائیاں سارے معاشرے دے اندر اور روزہ جڑا ہے سانو سبق دیندا ہے کہ تسی برائیاں تو باز آ جاؤ لعلکم تتقون یعنی روزے دی فرضیت دا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ روزے دی فرضیت دا
مقصد یہ ہے کہ بندہ ہر برائی تو اپنے آپ کو محفوظ رکھے تا روزی دی حقیقت روزی برکت سانو عطا کی جائے گی، ورنہ بھوک تے پیاس دی رب دی بارگاہ کوئی ویلیو نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ سانو روزے جیسی عبادت نو مکمل طریقے نال چت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔